میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر 2 بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر بہت نازا تھی۔ بہت کم لڑکیوں کی ایسے خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر اور ایک میں، اور جی ہاں، ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 سال کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چڑ سی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں یہ ایک بوجھ ہے، میرے سپنوں کے محل میں ایک بدنما داغ ہے۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر کو ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکت اماں کو پناہ دینے کے بعد ہی شروع ہوئی، اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے، اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر اڑ گئی اور شوہر کے کان بھرتی، جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے ہی دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا اور کہا کہ اس گھر میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یہ یک طرف مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشانی کی حالت میں گھر داخل ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک قرضہ تھا، اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ چائنا کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر ہوا تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑی، لیکن میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضے کے بدلے میں مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سپنگ یونٹ خرید لیا، اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس دار چار ضعیف عورت کو بے گھر کر دیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی کہ جس طرح عروج اماں کے زمانے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا۔ ہم کو سمجھنا چاہیے، گھروں میں بزرگوں سے ہی برکت ہوتی ہے، بزرگوں سے ہی دعائیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب بزرگوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔